اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ الہداۃ المہدیین لا سیما امام المبین بقیت اللہ فی العارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ و متقن خطابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ درود پڑھیے مل کے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں بالعموم اور بالخصوص خود امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد عرض ہے۔ عزیزان گرامی، واجب الاحترام سامعین، صاحبان ذی وقار، آج ہم غور کریں، دیکھیں، متوجہ ہوں تو کرۂ ارض پر ہر جگہ ہر طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فساد ہی فساد ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر طرف فساد ہے، ظلم ہے، پریشانی ہے، انسانیت ظالموں کے چنگل میں گرفتار ہے، انسانیت سسک رہی ہے، پریشان ہے، اور مظلوم ظالم کے چنگل میں ہے، ظالم کے پنجوں میں ہے۔ اس ساری صورتحال کو اگر مد نظر دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی بدتر صورتحال ہے کہ ایک مشہور بینک ہے سوئٹزرلینڈ کا، کریڈٹ سوئس کے نام سے، وہ ہر سال گلوبل ویلتھ رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی دولت کا 85% حصہ یعنی 85% وہ 10% لوگوں کے پاس ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، آپ نے توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ۔ 85% دولت دنیا کی یعنی ورلڈ کی، ورلڈ ویلتھ جو ہے، یہ 85% دولت جو ہے یہ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ 10% لوگوں کے پاس۔ اور باقی جو دولت بچتی ہے 15%، اس پہ 90% لوگ گزارا کر رہے ہیں، یعنی 90% لوگ صرف 15% پہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو طبقاتی نظام ہے، یہ جو دولت کی ناہموار تقسیم ہے، یہ جو معاشرے میں اونچ نیچ ہے، اس نے سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر ایک بے چینی کریٹ کر دی ہے، ایک بے چینی کی فضا ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، ایک بے چینی کی فضا ہے، پریشان ہے انسانیت۔ اس صورتحال میں ہم یہ سوچتے ہیں اور تمام انسان یہ سوچتے ہیں کہ آیا کوئی دن ایسا آئے گا مستقبل قریب میں یا بعید میں کہ جب انسان اس پریشانی سے نجات حاصل کرے گا؟ توجہ ہے عزیزان کرام، کس تکلیف اور پریشانی سے انسان کو نجات ملے گی؟ یہ ظالموں کے چنگل سے ہمیں نجات ملے گی اور مظلوم سکھ کا سانس لیں گے۔ آیا کوئی ایسا دور آنے والا ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ظلم پہ، فساد پہ، غارت گریوں پہ اس زمین کا اختتام ہو جائے گا۔ توجہ ہے، یہ سوال ہر ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تمام ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مگر سب کے ذہنوں میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، مگر اس کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا جواب فقط ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم یقین محکم سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے،
ہم یقین محکم سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی ظہور کرنے والا ہے، کوئی پردہ غیبت کو چاک کر کے آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ امام آنے والا ہے کہ جس کا قیام تباہیوں کی انتہا ہے، جس کا نام ظلم و جور کی موت ہے، جس کی غیبت علم غیب کی تفسیر ہے، اور وہی ہے جو دین کے کاروان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا، وہی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور پوری دنیا پر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، پوری دنیا پر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم ہیں جو وثوق سے کہتے ہیں، پورے یقین محکم سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات کے اندر بھی صراحت کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور کے بعد اس کتاب یعنی ذکر، اس کتاب، یہ اشارہ ذکر جو ہے یہ قرآن حکیم کی طرف ہے، اس میں بھی یہ لکھ دیا ہے کہ ہم زمین کا وارث عباد صالح کو بنائیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث روایت کیا کہتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ، کہ اگر دنیا کی زندگی کا یعنی یہ دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لَطَوَّلَ اللَّهُ، اللہ اسے طویل کر دے گا۔ تو جو ہے عزیزان گرامی، اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا من اہل بیتی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا، میری اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کس طرح سے؟ کما مولعت ظلما وجورا، اس طرح سے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس طرح سے اس کو عدل و انصاف سے پر کر دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ انسانیت اس طرح سسکتی نہیں رہے گی، بلکہ عنقریب خداوند عالم انسانیت کا نجات دہندہ، منجی بشریت کو اذن ظہور دے گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ توجہ فرمائیں، تو زمین کے اوپر کرۂ ارض پر موجود جتنی بھی زندہ موجودات ہیں، جن کو ہم زندہ کہتے ہیں، یہ ان کی ضروریات ہیں، وہ حیوانات ہوں، وہ نبات ہوں، وہ خود انسان ہو، یہ کچھ ضروریات رکھتے ہیں، اور ان کی تمام تر ضروریات میں سے اہم ترین ضرورت آزادی ہے۔ توجہ رکھیے گا، آزادی ہے۔ میری سمجھ تو آ رہی ہے نا سب کو؟ ان سب زندہ موجودات کی اہم ترین ضرورت آزادی ہے، یعنی زندہ موجودات کو اپنے نمو اور ارتقاء کے لیے، پرورش پانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آزادی کی۔ اگر آزادی نہیں ہوگی تو زندہ چیز جو ہے وہ پرورش نہیں پا سکتی، وہ نمو نہیں پا سکتی، وہ ارتقاء نہیں کر سکتی، اس کو آزادی کی ضرورت ہے۔ آپ مثال سے سمجھیے کہ ایک پودا ہے، یہ زندہ موجود ہے نا، اگر اس کے سامنے ایک چھت ڈال دی جائے تو پودا کبھی بھی پرورش نہیں پائے گا، پودا پرورش نہیں پائے گا، پودا آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پرورش کے راستے میں ایک رکاوٹ آ گئی۔ توجہ ہے، پودے کی پرورش کے راستے میں اوپر چھت ہے، ایک رکاوٹ آ گئی، اب وہ پرورش نہیں پا رہا۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح انسان کی جو ضروریات ہیں وہ نبات اور حیوانات سے زیادہ ہیں۔ توجہ ہے، اس کی ضروریات ان باقی زندہ موجودات سے بھی زیادہ ہیں۔ انسان کی اہم ترین ضرورت آزادی ہے۔ آزادی، آزادی۔ انسان ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتا ہے مگر اپنی آزادی پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے، یہ آزاد منش ہے، آزاد رہنا پسند کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان کے راستے میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ آئی، جس نے اس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا، تو انسان نے بغاوت کی۔ توجہ ہے، یہ انقلاب فرانس، انقلاب روس، یہ خود انقلاب اسلامی ایران ہے، اور تحریک آزادی ہند ہمارے سامنے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟
اس لیے کہ انسان آزاد منش ہے، یہ آزاد رہنا چاہتا ہے، یہ کبھی بھی اپنے راستے میں کسی بھی رکاوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب ہم نے تاریخ میں دیکھا، تاریخ پہ ہم نگاہ دوڑائیے، اول انسانیت سے لے کر آج تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، ہر انسان نے دوسرے انسان کی آزادی کو سلب کیا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، آزادی کو سلب کیا گیا ہے، ہر انسان نے دوسرے انسان پر تجاوز کیا ہے، ایک قوم نے دوسری قوم پر تجاوز کیا ہے، ایک فرد نے دوسرے فرد پر تجاوز کیا ہے، ایک ملک نے دوسرے ملک پر تجاوز کیا ہے۔ یہ تجاوز جو انسان ایک دوسرے پر کرتے رہے ہیں، اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں قتل و غارت انسان کرتا ہے، زمین پہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، پریشان لوگوں کو کرتا ہے، توجہ ہے، لوگوں کے حقوق سلب کرتا ہے، لوگوں پر ظلم و جور کرتا ہے؟ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ آج کی مثال ہمارے سامنے ہے نا، کہ اسرائیل نے 40,000 افراد کا قتل کر دیا غزہ کے اندر۔ تو عزیزان گرامی یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ یہ تجاوز یعنی دوسروں کی آزادیوں کو سلب کیوں کرتا ہے، دوسروں کا استثمار کیوں کرتا ہے؟ توجہ ہے، یہ استعمار یہ کام کیوں کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے، اگر آپ کی توجہ ہو، انسان یہ کام ایک حس کی وجہ سے کرتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور اس حس کا نام ہے مفاد پرست ہونا۔ توجہ ہے، مفاد پرست ہونا، یعنی اپنے مفاد کے چکر میں ایک انسان دوسرے انسان پر تجاوز کرتا ہے، یہ اس کے اندر حس رکھی گئی ہے، اس کے اندر حس ہے مفاد پرستی۔ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان پر تجاوز کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر تجاوز کرتا ہے، ایک قوم دوسری قوم پر تجاوز کرتی ہے، کس وجہ سے؟ مفاد پرستی کی وجہ سے۔ یعنی اس کے نفس کے اندر یہ جو ایک غریزہ رکھا گیا ہے مفاد پرستی، اس کی وجہ سے انسان تجاوز کرتا ہے، اپنے طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، مفاد پرستی کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں روٹ کاز اس کی سمجھ آ گئی کہ کیوں ایک انسان دوسرے انسان پر، ایک قوم دوسری قوم پر، ایک ملک دوسری ملک پر ظلم اور فساد کرتا رہا ہے، کیوں؟ مفاد پرستی کی وجہ سے۔ تو اب اس کا سلوشن بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسانی معاشروں کی باغ ڈور اور انسانی معاشروں کا اقتدار کسی ایسے کے ہاتھ میں دیا جائے جس نے دنیا کے مفاد سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہو۔ توجہ ہی نہیں کی آپ نے، جس نے دنیا کے مفاد سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہو، اس کے ہاتھ میں اقتدار دیا جائے، اس کے ہاتھ میں اختیار دیا جائے، اسے حکومت دی جائے، وہ سربراہ معاشرہ بنے۔ تو عزیزان گرامی، اول تاریخ سے لے کر اب تک لاؤ کوئی ایسا انسان علی ابن ابی طالب کے علاوہ کہ جس نے یہ کہا ہو، یا دنیا غری وغیری، اے دنیا کے مال و منال، اے دنیا کے سونا چاندی، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو، میں علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ تو عزیزان گرامی، تو پتہ چلا مفاد، دنیا کی مفاد پرستی سے ہاتھ اٹھانے والا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو ہے اس مفاد سے ہاتھ اٹھانے والا علی ہے، جو اس میرٹ پہ پورا اترتے ہیں کہ معاشرے کی سربراہی علی جیسوں کے ہاتھ میں ہو۔ توجہ ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو یہ فرماتے ہیں واللہ لو اوتیت اقالیم سبع، کہ اگر مجھے آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ دے دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے، گویا امام فرماتے ہیں سب کچھ دے دیا جائے، سب حکومت دے دی جائے، سب اقتدار دے دیا جائے، سارا مال و دولت دے دیا جائے جو آسمان کے نیچے ہے، آسمان نے جس پر چھت بنائی ہوئی ہے، سب کچھ دے دیا جائے، اور مجھے یہ کہا جائے کہ ایک چیونٹی کے منہ سے ایک دانہ ناحق چھین لوں، تو مولا فرماتے ہیں میں سب کچھ ٹھکرا دوں گا مگر چیونٹی کے منہ سے ناحق دانہ نہیں چھینوں گا، چیونٹی کے منہ سے ناحق دانہ نہیں چھینوں گا۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، اور اسی سلسلہ امامت و ولایت کی آخری کڑی کا نام امام مہدی علیہ السلام۔ ایک درود پڑھیے محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
تو عزیزان گرامی اگر آپ کی توجہ ہو اور میں کسی حد تک بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان کبھی بھی اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کرتا، کبھی بھی اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ جب بھی اس کی آزادی کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی تو انسان فوراً اقدام کرتا ہے اور اپنی آزادی کو ظالم سے چھینتا ہے، اپنی آزادی کو حاصل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک مثال سے میں عرض کرتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو، دنیا کے اندر آپ حالات دیکھیے آج کیا بنے ہوئے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنی وسیع و عریض سلطنت میں، یعنی میں اس مثال کے ذریعے سے ایک نتیجہ دینا چاہوں گا آپ کو، ایک بادشاہ نے اپنی وسیع و عریض سلطنت کے ایک چھوٹے سے گوشے میں، توجہ ہے، ایک چھوٹے سے علاقے میں اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہا، توجہ ہے، اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہا، اپنا وزیر بنانا چاہا۔ اور جب اس بادشاہ نے یہ ارادہ کیا تو اس وقت اس بادشاہ کے جو مقربین تھے، جو قریبی افراد تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اے بادشاہ معظم، آپ جسے خلیفہ بنانے والے ہیں، جسے اپنے نمائندہ بنانے والے ہیں تاکہ یہ آپ کی سلطنت کے اس گوشے میں جا کے آپ کا تعارف کروائے، آپ کی عبادت کرے اور لوگوں کو آپ کا تعارف کروائے، آپ کو اس کے اندر بڑی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، مگر ہمیں اس کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی، ہمیں اس کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ میرا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ جناب آدم کی طرف ہے، توجہ ہے۔ جب خداوند عالم نے یہ کہا، فرشتوں کی صفوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ اے فرشتوں سنو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور جب پروردگار نے یہ اعلان کیا تو فرشتوں نے حضرت آدم کا مٹیریل دیکھ کے کہ جس چیز سے وہ بنے تھے فوراً یہ اعتراض کر دیا کہ پروردگار جسے تو بنا رہا ہے نا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار تجھے تو اس کے اندر بڑی خوبیاں نظر آ رہی ہیں مگر ہم اس کے اندر اندیشہ فساد اور خدشہ خون ریزی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ توجہ ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فساد پھیلائے گا، یہ خون ریزی کرے گا اور یہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ تو پروردگار عالم کا ارشاد ہوا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم اس کی ابتدا دیکھ رہے ہو، میں اس نسل آدم کی انتہا دیکھ رہا ہوں، تم اس کی ابتدا آدم دیکھ رہے ہو، میں اس کی انتہا میں علی بن ابی طالب دیکھ رہا ہوں، تم اس کی ابتدا میں آدم دیکھ رہے ہو، میں اس کی انتہا پر مہدی دیکھ رہا ہوں، میں اس کی انتہا پر مہدی دیکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قصہ کو طویل نہ کریں، بس آپ سے اتنی گزارش ہے، آپ مجھے بتائیے کہ فرشتوں کا خدشہ درست ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ فرشتوں کو جو اندیشہ فساد تھا یہ درست ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ دیکھیے کہ حضرت آدم کے دنیا میں آتے ہی ان کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا، فساد برپا ہو گیا۔ اور اس کے بعد آدم سے لے کر آپ حضرت نبی خاتم تک تاریخ پہ نگاہ دوڑائیے کہ کیا کیا ظلم کی داستانیں ہیں، کیا کیا ظلم ہوا، اور بنی اسرائیل کئی انبیاء کو قتل کرنے کے بعد شام کو اس طرح کھانا کھاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، اتنے بڑے بڑے فسادات ہوئے، اتنا سب کچھ ہوا، تو فرشتے خدا سے یہ نہیں کہیں گے کہ پروردگار ہم نہ کہتے تھے، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ زمین میں خون ریزی کرے گا؟ ہرگز نہیں، فرشتے ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے آخری ذخیرہ کو پردہ غیبت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے آخری ذخیرہ کو جب اس جہان میں قدم رنجا کرنے اور غیبت کا پردہ ہٹا کر اسے اذن ظہور دے گا تو وہ جب مہدی آئے گا، وہ جب آخری ذخیرہ خدا کا آئے گا اور پردہ غیبت کو چاک کر کے زمین پر ظہور کریں گے تو زمین پر موجود ہر ظالم کے سینے کو چاک کر دیں گے، ہر ظالم کے سینے کو چاک کر دیں گے اور دنیا میں صحیح معنوں میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ فرشتے یہ جانتے۔ تو عزیزان گرامی میں یہ عرض کروں کہ اب دیکھیے یہ مسجد تعمیر ہوئی، اس کا ایک مقصد ہے، اگر وہ مقصد پورا
تب ہوتا ہے جب اس کے اندر نمازی ہوں، اس میں نماز پڑھی جائے. توجہ ہے. تو اس کائنات کا بھی ایک مقصد ہے، اس انسان کا بھی ایک مقصد ہے. اس نے اس مقصد حیات کو پانا ہے، اس کائنات نے اپنے مقصد حیات کو پانا ہے، اپنے غرض خلقت تک پہنچنا ہے، اپنے غرض خلقت تک پہنچنا ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ زمین و زمان، یہ کہکشان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کچھ اپنے مقصد حیات کو اس وقت پائیں گے جب فرزند زہرا زمین پر ظہور فرمائیں گے. جب فرزند زہرا ظہور فرمائیں گے تب ہر چیز اپنے غرض خلقت کو پائے گی، تب ہر چیز اپنے مقصد حیات کو حاصل کرے گی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، ہم یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا افتخار ہے، یہ ہم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. اور دنیا کے ظالموں آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. خون مظلوم اب اور نہیں بہنے والا، خون مظلوم اب اور نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. تو عزیزان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں کے اندر کہ اتنا فساد ہے، اتنا ظلم ہے، اتنی غارت گریاں ہیں، آج دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، آج خون ریزی ہے زمین کے اوپر، آج انسانیت سسک رہی ہے. پروردگار تو اپنے اس منجی بشریت کو، اپنے اس ذخیرے کو بھیجتا کیوں نہیں؟ اذن ظہور کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں بھیج دیتا؟ اگر خدا سے سوال کیا جائے تو خدا کا جواب آئے گا کہ یہ میری حکمت کے خلاف ہے، یہ میری رحمت کے خلاف ہے کہ دنیا میں ظالم موجود ہو اور عادل موجود نہ ہو، شیطان موجود ہو اور نمائندہ رحمان نہ ہو. میں نے تو ہر دور میں ہدایت کا بندوبست کیا اور روشن چراغوں کو روشن کیا. توجہ ہے، میں نے اپنے روشن چراغ پہ در پہ بھیجے. میں نے علی جیسا چراغ بھیجا، میں نے حسن جیسا چراغ روشن کیا، میں نے حسین جیسا چراغ بھیجا، میں نے سید سجاد جیسا چراغ روشن کیا، اور اسی طرح حسن عصری تک میں اپنے چراغوں کو روشن کرتا رہا تاکہ انسانیت نجات حاصل کرے، انسانیت رفع حاصل کرے، انسانیت فلاح پائے. میں نے ان سب چراغوں کو روشن کیا، مگر تم لوگوں نے میرے چراغوں کی قدر ہی نہ کی. تم لوگوں نے میرے چراغوں کی قدر ہی نہ کی، میرے چراغوں کی اہمیت کو تم سمجھے ہی نہیں. توجہ ہے، میرے چراغوں کی اہمیت کو تم نہیں سمجھے. لو، اب میں نے اپنے آخری چراغ کو چھپا لیا، اب میں نے آخری ذخیرے کو چھپا لیا ہے، اپنے آخری ذخیرے کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. اب آپ لوگ جاؤ اندھیروں میں بھٹکو، اندھیرے ٹٹولو، بھٹکتے پھرو. اب میں تب تک اپنے آخری چراغ کو روشن نہیں کروں گا جب تک تم اس کی قدر نہیں جانو گے، جب تک تم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے، میں تب تک اپنے اس آخری چراغ کو روشن نہیں کروں. اب آزما لو، اپنے بنائے ہوئے آزما لو، اپنے بنائے ہوئے حکمران آزما لو، ڈکٹیٹر آزما لو، بادشاہ آزما لو، جمہوریت آزما لو، جتنے نظام ہیں آزما لو، جتنے حکمران ہیں آزما لو، جو کچھ آزمانا چاہتے ہو آزما لو. اب ان سب کو آزمانے کے بعد بھی جب تمہیں نجات نہیں ملے گی اور تم اپنی نجات کو نہیں پا سکو گے اور تمام انسان ہاتھ کھڑے کر دو گے اور خدا سے دعا کرو گے کہ پروردگار بھیج اپنی آخری حجت کو، اور جب تم میرے اس آخری چراغ اور میری آخری حجت کی قدر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، تب میں اذن ظہور دوں گا اور فرزند زہرا زمین پہ آ جائیں گے. فرزند زہرا زمین پر ظاہر ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی، یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہمارا افتخار ہے، یہ ہم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا امام موجود ہے، ہمارا ایک ایسا وارث موجود ہے جو آنے والا ہے، جو انسان کو
اس سسکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دے گا اور مظلوم کا حامی بنے گا اور ظالم کو گردن سے پکڑے گا اور ان ظالمین کو رسوا اور ذلیل کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور وہ زمین پہ موجود ہے، ابھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو ہمارے اس دعویٰ کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کا امام ہے، پردہ غیبت میں ہے اور وہ آنے والا ہے، کیا آپ لوگوں کے اس دعویٰ کی تائید میں، توجہ ہے عزیزان گرامی، آپ لوگوں کے اس دعویٰ کی تائید میں کوئی اور ادیان اور دیگر آسمانی مذاہب جو ہیں، کیا وہ اس کی تائید کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی یہ اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی آئے گا اور انسانیت کو اس ظلم و جور سے نجات دے گا؟ اب توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ آپ دیکھیے، زمین پر موجود جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ایک منجی بشریت کا تذکرہ موجود ہے، اور دیگر مذاہب کے اندر بھی ایک منجی بشریت یعنی انسانیت کو نجات دینے والے کا تذکرہ موجود۔ اب دیکھیے، ہندوؤں کی مذہبی کتاب اپانشاد، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637 پر یہ ذکر موجود ہے کہ جب دنیا میں ظلم و جور بھر جائے گا تو سفید گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے ہوئے ایک منجی بشریت آئے گا اور دنیا میں موجود ہر ظالم کے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ یہ ہندوؤں کی کتاب میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھیے، بشارت عہدین ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 264 غالباً اگر اشتباہ نہ کروں تو، اس پہ ہندوؤں کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں، جیسے داداگ کے نام سے اور وشن جوگ کے نام سے، وید کے نام سے، ان سب کے اندر ایک منجی بشریت کا تذکرہ ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے ایک منجی بشریت کے نام سے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ اس کے علاوہ عیسائیت، جو عیسائیت ہے، عیسائیت کی جو آپ کتاب مذہبی جانتے ہیں بائبل ہے نا، اب بائبل کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک نیو ٹیسٹامنٹ، یعنی عہد جدید کی بائبل اور عہد قدیم کی بائبل۔ جو عہد جدید کی بائبل ہے اس کے 4 حصے کرتے ہیں، جس میں انجیل لوکا ہے، انجیل مرکس ہے اور انجیل کتاب متی ہے اور کتاب مقدس یوحنا رسول ہے۔ اس کے اندر مختلف ابواب میں ایک منجی بشریت کا تذکرہ موجود ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے ایک منجی بشریت کے عنوان سے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تذکرہ تو موجود ہے، بھائی نام دکھائیے، نام دکھائیے کہ کہیں نام سے تذکرہ موجود ہو۔ آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ آپ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے اتنے فضائل پڑھتے ہیں، ان کا نام قرآن میں دکھائیے، کہا جاتا ہے نا، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ نام دکھائیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ احمقوں کی باتیں ہیں اور ان باتوں میں آنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں کہ پورا قرآن ہی علی کے فضائل پہ مشتمل ہے۔ توجہ ہے، صرف قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ ہر سورہ میں علی بن ابی طالب کا نام موجود ہے، ہر سورہ میں موجود۔ عزیزان گرامی، یہ تو آپ کے فہم پر ہے نا، ہر انسان کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ اب میرا نام گھر میں کچھ اور ہے، میں تھوڑا بڑا ہوا، اسکول میں گیا، میرا نام کچھ اور پڑ گیا، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں مجھے کسی اور نام سے بلایا گیا، تو نام مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ انسان کا فہم ہے، انسان کے علم کی کمی ہے کہ ایک نام ایک انسان کا جانتا ہوتا ہے۔ اب آپ علی کے ناموں سے واقف ہی نہیں ہیں، علی کے کتنے نام ہیں؟ علی صراط مستقیم ہے قرآن میں، علی امام مبین ہے قرآن میں، علی نبع عظیم ہے قرآن میں۔ تو علی ابن ابی طالب کے ناموں سے آپ واقف ہیں کہ آپ یہ اعتراض کریں کہ قرآن میں علی کا نام دکھائیے؟ علی کے نام مختلف ہیں، مختلف القاب ہیں، بہت عظیم اسماء ہیں علی ابن ابی طالب کے علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کا نام دکھائیے۔ تو عزیزان گرامی، صحوف ابراہیم میں امام کو حاشر اور صاحب قائم کہا گیا ہے۔ توجہ ہے، صحوف ابراہیم میں حاشر صاحب قائم کے نام سے امام کو یاد کیا گیا ہے۔
اور زبور کے اندر جس کو قیدمو اور ترکوم کہتے ہیں، اور اسی طرح عبرانی توریت کے اندر امام علیہ السلام کو محمید آخر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، زرتشت جس کو بندہ یزدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور برہمنوں کی کتاب وید کے اندر جس کو منصور کے نام سے یاد کیا گیا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو امام علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک منجی بشریت آئے گا اور اس جہان کا اختتام اس طرح ظلم و جور پر، فساد پر، غارت گری پر، اور اس سسکتی ہوئی انسانیت اسی طرح سے دم نہیں توڑے گی، بلکہ یہ کائنات اپنے ہدف اور غرض خلقت کو پائے گی اور ایک منجی بشریت آئے گا۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھیے کہ فرق کہاں پہ ہے، فرق کہاں موجود ہے ہمارے عقیدے میں اور باقی مکاتب فکر کے عقیدے کے اندر فرق کہاں پہ موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور خدا نے اپنی اس ہدایت کے چراغ کو لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے پردہ غیبت میں محفوظ کر دیا ہے۔ باقی مکاتب فکر جتنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی ولادت ہوئی نہیں ہے، ابھی ان کی ولادت ہوئی نہیں۔ مانتے ہیں کہ ایک آئے گا، منجی بشریت آئے گا، ایک امام آئے گا، مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی ولادت ہونی ہے، ابھی ان کی ولادت ہونی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی بہت بڑی ڈنڈی ہے جو ماری گئی ہے، اسی طرح سے جس طرح من کنتو مولا فہذا علی مولا میں ڈنڈی ماری گئی، اسی طرح سے امام علیہ السلام کے اس عقیدے اور عقیدہ مہدویت میں یہ ڈنڈی ماری گئی کہ امام کا ظہور ابھی ہونا ہے۔ توجہ ہے، یعنی امام کی ولادت ابھی ہونی ہے۔ یہ باقی مکاتب فکر کہتے ہیں، ہمارے علاوہ باقی مکاتب فکر جتنے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی ولادت ابھی ہونی ہے۔ یہ ڈنڈی ماری کیوں گئی؟ توجہ ہے، یہ جب ٹانکے لگائے جاتے ہیں، ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، یہ اسباب پہ توجہ کیا کیجیے کہ یہ ڈنڈی کیوں ماری گئی۔ اس ڈنڈی کے مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام علیہ السلام کی امامت پر اگر وہ اعتقاد رکھیں، اور یہ کیونکہ تمام طرح حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ کسی نے آنا ہے، تمام مذاہب میں موجود ہے کہ کسی نے آنا ہے، اگر یہ بات مان لیا جائے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور 255 ہجری میں 15 شعبان کو شب جمعہ اس کی ولادت ہو چکی ہے، توجہ ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ ان کے والد امام حسن عسکری برحق ہیں۔ توجہ ہے، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد بھی برحق ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، پھر محمد تقی علیہ السلام بھی برحق ہیں، پھر ان کے والد بھی برحق ہیں، پھر یوں سلسلہ امامت و ولایت کو سارے کو ماننا پڑے گا، علی اور حسن و حسین تک سارے سلسلہ امامت و ولایت کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی، اس لیے مان رہے کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی کہ اس سارے شجرہ طیبہ پر ایمان لانا پڑے گا، اور صرف یہی نہیں کہ سارے شجرہ طیبہ پر ایمان لانا پڑے گا، بلکہ اس سارے شجرہ طیبہ کے مقابلے میں آنے والا سارا شجرہ خبیثہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور ان کا باطل پہ ہونا بھی ثابت ہو جائے گا اگر اس بات پر ایمان لے آئے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ بنیادی وجہ یہی ہے، بنیادی سبب یہی ہے کہ انکار جس بات کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اتنی طویل عمر کیسے ہو سکتی ہے کسی کی، کہ اتنی طویل عمر ہو اور وہ زندہ رہے۔ عجیب تعجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ امام علیہ السلام کی طویل عمر پہ تعجب کر رہے ہیں، اور یہی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ 2000 سال سے ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ مسلمان جو شیطان کی ہر جگہ حاضر و ناظر اور زندہ ہونے پر عقیدہ رکھتے ہیں، وہ حجت خدا کہ جس کی پیشانی، جس کی خدا کے سجدوں کی آبرو ہے، اس کی زندگی پر جو ہے وہ شک کر رہے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، کوئی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کہ زمین کو جس کا انتظار ہے، وہ امام آئے گا جس کا نام ظلم و جور کی موت ہے، جس کی غیبت علم غیب کی تفسیر ہے،
جس کا قیام تباہیوں کی انتہا ہے، وہی ہے جو دین کے کاروان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا، اور وہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور پوری دنیا پر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن کی آیت ہے، توجہ کیجیے گا۔ خدا فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کے پر کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، بس وہ آ رہا ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، محبت زہرا کو ساتھ لیے ہوئے، محبت زہرا، صبر حسن، شجاعت حسین، علم باقر، صدق صادق، بردباری کاظم، ہیبت اصغری کو اپنے ساتھ لائے گا۔ وہ آئے گا اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح سے یہ آج ظلم و جور سے بھر چکی ہے، جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ تو عزیزان گرامی، انتظار، ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور رسالت مآب نے فرمایا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، کہ سب سے افضل عبادت مہدی کا انتظار ہے۔ زن گرامی، جس کا انتظار سب عبادتوں سے افضل ہے، اس کے چہرے کی زیارت کرنا کتنا افضل ہوگا، اس کے چہرے کی زیارت کرنا کتنا افضل ہوگا، کتنا مقام ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارے زمانے میں، ہماری زندگی میں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور امام کا ظہور فرمائے، اور ہمیں ان کے خادموں میں، ان کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ تو زن گرامی، منتظر کون ہے، انتظار کرنے والا کون ہے؟ زن گرامی، اس چیز کو ہم نے بڑا سادہ لیا ہے، بڑا عامیانہ لیا ہے۔ انتظار، جب انتظار کیا جاتا ہے تو پھر آرام سے نہیں بیٹھا جاتا، پھر کچھ کرنے کا نام ہے۔ آپ کو ایک مہمان کا ہی انتظار ہے تو آپ تقدو کریں گے، آپ جد و جہد کریں گے، توجہ ہے، اہتمام کریں گے، اس کے لیے اپنے گھر کو آمادہ کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، منتظر بننا ہے تو پھر خود کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کا نام ہے انتظار۔ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے کا نام انتظار نہیں ہے، انتظار کچھ کرنے کا نام ہے، جد و جہد کا نام ہے۔ یہ لفظ جد و جہد نہیں ہوتا، ہاں جی، جد و جہد، یعنی جد سنجیدگی کی ضرورت ہے، جہد کوشش کی ضرورت ہے، عمل پہم کی ضرورت ہے۔ اسی کوشش کی ضرورت ہے جو کوشش خمینی بت شکن نے کی ہے، جو کوشش آج رہبر معظم کر رہے ہیں، جو کوشش انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایسی کوشش کی ضرورت ہے، ایسی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، دعا ہے پروردگار عالم ہمارے وارث، ہمارے ہادی حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کی زیارت سے شرف یاب فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں امام علیہ السلام کا انتظار کرنے اور صحیح معنوں میں منتظر کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں اپنی اطاعت و بندگی اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین یہاں پہ حاضر ہیں، امام حاضر کے جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری گناہوں کا ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ہم اپنے آقا و مولا کو دیکھ نہیں سکتے، پروردگار ہمارے آقا و مولا کا دیدار ہمیں فرما، ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے، ہمارے گناہوں سے لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں اور دائرہ عبودیت میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار پوری دنیا پر اسلام کو غلبہ عطا فرما، باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار امریکہ و اسرائیل کو دنیا سے محو فرما، اسلام دشمن قوتوں کو، مہدی کے منکروں کو، مہدی کے انکار کرنے والوں کو ہدایت دے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو دنیا سے محو فرما۔ پروردگار اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں اپنے وارث، اپنے ہادی کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین کے جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں
ان سب کی بخشش فرما، ان کی قبور کو نور آل محمد سے منور فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو بحق حضرت قائم آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔